اس کے بعد ان کے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہودیوں کا ایک سوال تھا کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ تو کہتا ہے کہ میں دین ابراہیم کا متبع ہوں، دین ابراہیم کو فالو کرتا ہوں، جبکہ دین ابراہیم کے اندر ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حرام تھا اور یہ اونٹ کا گوشت کھاتا ہے۔ جواب دیا جا رہا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ۔ تم غلط بول رہے ہو، اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی امت پر حلال تھا۔ ان کے جو پوتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق ہیں جو سارہ سے ہیں، ان کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے ہیں حضرت یعقوب، ان کا نام اسرائیل ہے۔ ہیبریو میں اسرائیل وہی معنی رکھتا ہے جو عبداللہ رکھتا ہے، اللہ کا بندہ۔ تو حضرت اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب نے ایک نذر مانی تھی کہ اے اللہ، مجھے عرق النساء کی بیماری ہو گئی ہے، اگر یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اور پھر ان کی اتباع میں ان کے بچوں نے، ان کی اولاد نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور ان کی امت کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام نہیں تھا، اور یہ تورات کے نزول سے پہلے کی بات ہے۔ تورات کن پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ پر، جو بہت بات کے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارا یہ دعویٰ اگر صحیح ہے تو قل فاتوا بالتوراۃ، تورات لاؤ، فتلوہا، تلاوت کرو اس کو، ان کنتم صادقین۔ اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ جواب میں سکوت ہے، خاموشی ہے، اس کا مطلب ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آج کل یہی ہے، بعض علماء وہ بات کہتے ہیں جو کتاب میں نہیں ہوتی، قرآن اور حدیث میں، اور کہتے ہیں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ ان سے پوچھا جائے یہ بات جو تم کہہ رہے ہو قرآن میں کہاں ہے؟ لاؤ، فاتوا بالقرآن، قرآن لاؤ، فتلوہا، تلاوت کرو اس کو، فتلو، تلاوت کر کے بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ آج کل یہ جذبہ ہی نہیں ہے کہ مولوی جو کہے اس پر اس سے دلیل مانگو، یا مولوی نے جو کہہ دیا چپ چاپ اس کو سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں، اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ دین ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فالوورز کے اوپر اونٹ کا گوشت حرام تھا، دلیل لاؤ، قل فاتوا بالتوراۃ، تورات لاؤ، دکھاؤ کہاں لکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ افطرا علی اللہ ہے، اور اللہ پر جھوٹ کا افطرا باندھنا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، بہت غور سے سنو، بڑی معلوماتی چیز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، کعبہ کی طرف، جبکہ بیت المقدس جو سلیمان علیہ السلام نے بنایا وہ کعبہ سے افضل ہے۔ یہ دیکھیے، یہودیوں کا سوال کیا تھا دوسرا؟ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے۔ اب جب کعبہ سے افضل ہے تو کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ کیوں نماز پڑھتا ہے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے نا۔ اب جواب دیا جا رہا ہے، کیا کتاب ہے، جواب دیا جا رہا ہے ان اول بیت عزل للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ دنیا میں اس سرزمین پر سب سے پہلی جو مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی کہاں ہے؟ وہ للذی ببکۃ، وہ بکہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ نہیں کہا، اس لیے کہ اس قریے کا نام، اس شہر کا نام بکہ تھا پہلے، تاکہ شبہ نہ ہو کہ کہیں اور ہے کعبہ۔ اس کا جو پرانا نام ہے بکہ، اس میں ہے یہ، یعنی مکہ میں ہے یہ، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی۔ جب سب سے پہلی مسجد یہ ہے تو افضل کون سی مسجد ہوئی؟ بیت المقدس کی کعبہ؟ لہذا جو سب سے پہلی مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی وہ زیادہ مستحق ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ یہ ان کا جواب دیا گیا۔